ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف کشیدگی پھر بڑھنے لگی۔ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ مذاکرات جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ کے 3 بحری جہاز آبِ ہرمز پار کر گئے۔ ان جہازوں پر ایران نے حملہ کیا مگر کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حملہ آور چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ داغے گئے میزائلوں کو بڑی آسانی سے گرا دیا گیا۔ ڈرونز بھی بھیجے گئے جنہیں فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایرانی ڈرونز تتلیوں کی طرح سمندر میں جا گرے۔ کوئی نارمل ملک ہوتا تو ڈسٹروئر بحری جہازوں کو گزرنے دیتا، لیکن ایران نارمل ملک نہیں۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جنونیوں کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا تو بلا شبہ وہ استعمال کر ڈالتے۔ ہم نے ایران کو آج نوک آؤٹ کیا ہے۔ ایران جلدی معاہدہ کرے، ڈیل پر دستخط نہ کیے تو اس سے زیادہ سختی سے نوک آؤٹ کریں گے۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے امریکہ نے خمیر، سرک اور کش جزیرے پر شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی کی۔ آبِ ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا۔ حملے میں امریکی جہازوں کو کافی نقصان پہنچا۔ ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے جزیرہ کشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملے کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹکوم کے مطابق امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹروئرز نے آبِ ہرمز سے خلیج عمان کا سفر کیا۔ اس دوران ایرانی افواج نے میزائل، ڈرون اور کشتی سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم کوئی اثاثہ متاثر نہیں ہوا۔ امریکی سینٹکوم کا کہنا ہے امریکی فوج نے خطرے کو ختم کیا اور حملے کی ذمہ دار ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تنصیبات میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات شامل تھی۔ ایران کی کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیبات، انٹیلیجنس، سرویلنس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کھل کر تعریف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے پاکستان کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم کو روکا۔ دوسری جانب امریکہ کی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کے چرچے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کی تعریف کے لیے قرارداد پیش۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ رکوانے کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ پاکستان دونوں ملکوں میں بہترین ثالثی کر رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے مشکلات برداشت کی۔ قرارداد کا مطلب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق۔ عباس اراغچی نے کہا ایران جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکہ کی نئی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کی عزم کا اعادہ۔ IMF سے قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط کی منظوری آج متوقع۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کے کیس کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایگزیکٹو بورڈ جائزے کے بعد پاکستان کے لیے $1.2 ارب سے زائد رقم کی منظوری دے گا۔ $7 ارب EFF اور RSF پروگرامز کے تحت پاکستان کو دیے جائیں گے، طے پایا تھا۔ صرف 6,000 پلاٹس کی گنجائش پر 42,000 فائلیں جاری، 36,000 فائلیں جعلی یا بغیر زمین کے قرار۔ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بڑے اسکینڈل کا انکشاف۔ سابق سیکرٹری جنرل خزانچی اور دیگر ملزمان گرفتار۔ نیب تحقیقات میں 16 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں سامنے آ گئی۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع، مزید گرفتاریوں کا امکان۔